فرما ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر اسلحہ اٹھائے تو اس حدیث پر آپ روشنی ڈالیں. موضوع ہمارا مسلمانوں کے حقوق. بہت شکریہ سلمان بھائی. بنیادی طور پر جس انداز میں ہم نے ابھی گفتگو کی علماء کرام نے اس حوالے سے روشنی ڈالی تو میں صرف ناظرین کی توجہ اس حوالے سے دلانا چاہوں گا کہ جو زبان اور جو اصطلاحات وہ فی زمانہ سنتے ہیں حقوق کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یہ ذہن نشین رہے کہ یہ وہ حقوق ہیں جن کا دعویٰ 1948 میں جو یونائٹڈ نیشنز ہیں اس نے کیا تھا UDHR کی فارم میں، اچھا، جو کہ بعد میں انٹرنیشنل لا بنا 1966 کے اندر. ٹھیک، اچھا، اس کے بعد پھر یہ پوری ایک گلوبل لینگویج بنی ہیومن رائٹس کی. اس زبان کے اندر اور اس پورے نیریٹو کے اندر کچھ ایسے حقوق ہیں جو کہ اسلام کی جو مبادیات ہیں اور جس انداز میں اسلام اپنی سویلائزیشن کو کنسٹرکٹ کرتا ہے، جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ ایک پوری کمیونٹی بلڈنگ کرتا ہے جس میں ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، وہ اس سے بعض اوقات اوورلیپ کرتا ہے اور بعض اوقات اس سے مختلف ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں توجہ یہ دینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اور حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کن حقوق اور فرائض یا کن ڈیوٹیز اور رائٹس کی بات کی ہے ہمارے لیے وہ زیادہ اہم ہیں. اسی اعتبار سے ہمارے حساب سے یعنی بعد میں جو سوالات کیے جائیں گے اللہ رب العزت کے ہاں جو جواب دہی ہوگی وہ تو ان معیارات پر ہوگی جس کا اہتمام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے. بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر رائٹ وہاں سے آ رہا ہے، آپ نے سنا تھا جی میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اگر غیر نے بھی کوئی ایسا رائٹ انٹروڈیوس کرایا جو آپ کے دین سے مماثلت رکھتا ہے، ہاں، لیکن وہ پرکھا جائے گا. اس کو علماء کرام اور جو ہمارا پورا ایک رچ ٹریڈیشن رہا ہے اسلامک لا کا اس کو پرکھے گا. اس کے پاس معیارات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس 2 4 6 لوگ ہیں. سر 1400 سال کی ایک پوری اسلامک تاریخ ہے اسلامک لا، اور وہ اتنا رچ ٹریڈیشن ہے جو کہ پرکھتا ہے چیزوں کو کہ کس چیز کو ہم الاؤ کر سکتے ہیں، کس چیز کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب جہاں تک اس حدیث کے حوالے سے آپ نے بات کہی تو دیکھیے ابھی پہلے بھی حضرت نے گفتگو کی کہ کیا کوئی شخص یہ چاہے گا، پسند کرے گا کہ وہ اپنے اوپر اسلحہ تانے. صحیح بات. اسلام کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ نے ایسا ہرگز اپنے لیے جب آپ نہیں چاہ رہے تو آپ کیوں کر یہ چاہیں گے کہ کسی دوسرے اسلامی بھائی پر، مسلمان بھائی پر آپ اسلحہ تانیں گے. تو اسپرٹ کیا ہے؟ اسپرٹ یہی ہے کہ جس انداز میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے اسی انداز میں آپ کو آگے بھی کرنا ہے. لہٰذا اس میں ایک حدیث مبارکہ میں بنیادی طور پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ آپ نے ڈرانے کے لیے، کسی کو صرف خوف میں مبتلا کرنے کے لیے اسلحہ تان لیا، اور بعض اوقات شیطان اور بعض اوقات کسی حادثے کی وجہ سے آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں، زیادہ نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور ظاہر اس کے ذمہ دار آپ ہیں. تو لہٰذا اس پورے راستے ہی کو منع کیا گیا. یہاں پر ناظرین کی توجہ میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے تو ظاہر ہے مناسب. آپ نے کہا کہ صرف ڈرانے کے لیے سیکیورٹی، سلمان بھائی بنیادی طور پہ صرف سیکیورٹی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں ڈگنیٹی بھی ہے، عزت ہے. بالکل صحیح. اور عزت جو ہے وہ بہت اہم ہے اسلام کی نظر میں، ایک مسلمان کی، ایک انسان کی. تو یعنی بنیادی طور پہ صرف سیکیورٹی نہیں ہے بلکہ ایک انسان کی عزت ہے جسے اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا کہ کیا. ایک اور بات بھی میں اسی حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں عام طور سے مروجہ طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں. اسی طرح خوشی کا ایک انداز لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جی ہوائی فائرنگ ہوگی اور اس انداز میں ہم خوشی کا اظہار کریں گے. اس حدیث مبارکہ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو دیکھیں یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. اور یہ پریکٹس صرف خوشی نہیں ہے، اس طرح کی پریکٹس تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں تو کنڈیمیبل ہے. اس کو ہر سطح کے اوپر اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. سیلیبریشنز کے کچھ خاص انداز ہیں جو کہ اسلام میں جس کی جگہ ملتی ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. تو الغرض یہ کہ عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں بالعموم معاشرے کو اپنے سامنے رکھ کر ان اقدار پر پروان چڑھانے کی ضرورت ہے جس کی بنیادیں ہمیں شرع کے اندر بالکل ٹھیک ہے جو ہماری اسلامی